السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ناظرین محترم، ویڈیو میں جو میں ابھی بات کرنے والا ہوں، اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے میں درخواست کروں گا کہ اگر آپ کے لیے سہولت ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ویڈیو میں کچھ ایسی باتیں بھی کروں گا، کچھ پوائنٹس ایسے بھی ہیں جو میرے دلی جذبات ہیں، اور ایک عرصے سے، یہ نہیں کہ کچھ ابھی 2-3 مہینے میں یہ جذبات بنے ہوں، ایک عرصے سے میرے یہ جذبات ہیں، اور میں ان جذبات کو سمجھتا تھا کہ شاید کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنے چاہیے، کوئی برا سمجھے گا یا برا مانے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ایسا آ گیا ہے اور آ رہا ہے مزید آگے کہ ان جذبات کو میں سمجھتا ہوں، یا ان باتوں کو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے لانا چاہیے۔ آج کل ایک چیز بہت سننے میں آ رہی ہے کہ جی یوٹیوب جو ایک پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، کہ اس کے بارے میں ہے کہ اس کو بین کیا جا رہا ہے یا اس پر غور کیا جا رہا ہے۔ پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے کہ یوٹیوب پر پابندی لگی ہے پاکستان میں، اور اس دفعہ یہ بھی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ یہ بات صرف یوٹیوب تک نہیں ہے بلکہ فیس بک اور اس طرح کے جو دیگر پلیٹ فارمز ہیں وہ بھی اس کی زد میں آئیں گے۔ اور یہ سارا ماجرا جو شروع ہوا ہے وہ ایک گیم ہے پب جی کے نام سے، غالباً اس سے یہ ماجرا سارا شروع ہوا۔ خیر، تو مقصد جو ہے میرا کہنے کا، میری آج کی گفتگو میں چند پوائنٹس ہیں جن پر میں سمجھتا ہوں کہ بات کر لی جائے تو مختصر وقت میں جو ہے زیادہ سے زیادہ بات کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے میں بات یہ کروں گا کہ جو بھی شخصیت ہے یا جو ادارہ ہے جس کی طرف سے یہ بات سننے میں آئی ہے کہ جی یوٹیوب کو اس پر پابندی لگا دی جائے، تو ان کی وجوہات کیا ہیں؟ جو میری معلومات کے مطابق ہیں، جو میرے سامنے وجوہات آئی ہیں، وہ یہ ہیں کہ جی یوٹیوب پر قابل اعتراض مواد ہے، اور ہر کوئی منہ اٹھا کر یوٹیوب پر آ جاتا ہے اور ہمارے کردار، یعنی کہ ان کے کردار کے بارے میں، ان کی کارکردگی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ایک واقعہ چھوٹا سا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی کھڑا ہو کر چوراہے پر، کہیں بیچ چوراہے پر کھڑا ہو کے اس نے پہلے دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں، لوگوں نے کوئی توجہ نہیں دی، اپنے کام سے کام رکھا۔ پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں نعوذ باللہ، میں جو ہوں نبی اور پیغمبر ہوں، لوگوں نے کوئی توجہ نہیں دی، کوئی اس کے اوپر کان نہیں دھرے۔ تیسری مرتبہ میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ جی میں یہاں کا وزیر اعظم یا بادشاہ جو بھی تھا اس وقت سلسلہ، کہ میں حکمران ہوں یہاں کا۔ تو پتہ یہ چلا کہ تھوڑی ہی دیر میں جو بھی پولیس یا جو بھی چیز تھی وہاں، جو بھی اس وقت ہوتے تھے سلسلے، وہ لوگ آئے، اس کو گرفتار کیا، اور جو حکمران تھا اس وقت کا اس کے سامنے اس کو پیش کر دیا کہ جی یہ اس طرح کی بکواس کر رہا ہے۔ تو اس سے جب پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے ماجرا اور کیوں کر رہے ہو، تو اس نے کہا حضور الحمدللہ میں دماغی طور پر سب ٹھیک ہوں، باہوش و حواس ہوں، میں نے یہ سب اس لیے کیا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ لوگوں میں کتنا احساس ہے۔ میں نے خدائی کا دعویٰ کیا، کسی نے کوئی احساس نہیں کیا۔ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوئی۔ ہاں، جب میں نے دعویٰ کیا آپ کے عہدے کا اور آپ کے ہونے کا کہ میں یہاں کا حکمران ہوں، تو فوراً تھوڑی دیر میں یہ لوگ آئے اور مجھے گرفتار کر لیا اور آپ کے سامنے لا کے مجھے کھڑا کر دیا۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد، میں سمجھتا ہوں کہ کافی بات آپ اس سے سمجھ گئے ہوں گے۔ یوٹیوب پر پابندی لگائی جا رہی ہے اس لیے کہ جی ہماری کردار پر بات ہوتی ہے، ہماری کارکردگی پر بات ہوتی ہے۔ سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے، اعتراض نہیں ہے اور یہ تنقید بھی نہیں ہے، اگر تنقید ہے بھی تو تنقید برائے ترقی ہے،
تنقید برائے تنقید نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جی آپ نے یوٹیوب بین کرنے کا ارادہ کیا اس لیے کہ آپ کے اوپر بات آ رہی ہے، تو سوال یہ ہے کہ جی یوٹیوب پر پابندی آپ اس لیے لگا رہے ہیں کہ آپ کی کردار پر بات ہو رہی ہے، آپ کی کارکردگی پر بات ہو رہی ہے۔ یہ یوٹیوب اگر آپ اس وقت اس پر پابندی لگاتے اور یوٹیوب کی جو بھی انتظامیہ جہاں پر بھی ہے اس کو آپ یہ کہتے کہ جی دیکھو اس پر ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کہ ان کی شان میں گستاخی کا مواد ہے، ہمارے صحابہ کی شان میں گستاخی کا مواد ہے، لہٰذا اسے ہٹاؤ، اور نہیں ہٹاتے تو ہم تمہیں اپنے ملک میں جو ہے تمہارے اوپر پابندی لگا دیں گے اور تمہیں یہاں پر کوئی کام نہیں کرنے دیں گے۔ میں آپ کو قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ آج یوٹیوب پر پابندی کے خلاف بات کر رہے ہیں یا ان کو پریشانی ہے یا وہ اس کے لیے فکر مند ہے، یہی لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے، آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے کہ آپ نے بالکل صحیح قدم اٹھایا ہے۔ تو آپ اس وقت لگاتے، اس وقت صرف اور صرف خطوط لکھنے میں آپ نے وقت گزار دیا، اب آپ اس لیے پابندی لگا رہے ہیں کہ جی ہمارے اوپر بات اٹھ رہی ہے۔ تو دیکھیے بات یہ نہیں ہے کہ جی ایک کہیں پہ ایک بک شیلف بنا ہوا ہے، اس میں ایک کتاب اگر خراب ہے تو کیا آپ پورے کا پورا شیلف اٹھا کے پھینک دیں گے؟ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ ایسا اپنا ایک کوئی چیز اس میں خرابی ہے تو آپ پورے کے پورے اس سسٹم کو اٹھا کے پھینک دیں گے؟ بھائی آپ کوئی قانون کیوں نہیں بناتے؟ پوری دنیا میں یوٹیوب جہاں چل رہا ہے وہاں پر وہ لوکل قوانین کے تحت چل رہا ہے۔ آپ کے پاس کیا کوئی ایسا قانون نہیں ہے؟ میں نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا قانون ہے، اس پر صرف اور صرف عمل کروانا ہے۔ تو یہ تو یہ میرا ایک پوائنٹ تھا جو کہ میرا ان اداروں سے یا جو بھی اس کو بین کرنا چاہتے ہیں اس کے حق میں ہے، ان سے میرا یہ سوال تھا۔ اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیے تالی ہمیشہ دو ہاتھ سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ جہاں پر انہوں نے یہ اعتراضات لگائے ہیں کہ جی یوٹیوب پر جو ہے قابل اعتراض مواد ہے اور غیر اخلاق جو ہے وہاں پہ حرکتیں ہوتی ہیں، تو کسی حد تک ہم اس پر اگر غور کریں تو واقعتاً یہ صحیح ہے۔ آپ مجھے بتائیے ان کا اعتراض غلط کہاں ہے؟ اس وجہ سے دیگر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یا یوٹیوبر سے ان کو بھی ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں، ان کی بھی باتیں، ان کے موقف بھی جو ہے سامنے آتے رہتے ہیں۔ ایک یوٹیوبر ہے ہمارے پاکستان کی، غالباً جنید اکرم نام ہے، ان کی اسی ٹاپک پر ابھی انہوں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی ہے۔ آپ اگر وہ بھی ویڈیو جا کے دیکھیے تو وہ ویڈیو واقعتاً اس میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ میرے دل کی باتیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو الفاظ اور جو انداز انہوں نے اختیار کیا ہے وہ ظاہر سی بات ہے میری شخصیت سے وہ جو ہے کوئی توقع نہیں کرے گا کہ میں اس طرح کی باتیں کروں، اور نہ ہی وہ اس کے مطابق ہیں۔ لیکن باتیں انہوں نے، میں سمجھتا ہوں 80 سے 90% باتیں انہوں نے بالکل صحیح کی ہیں۔ ان کا انداز ذرا سا طنزیہ ہے۔ کیا یوٹیوب جو ہمارا اس وقت ملک میں چل رہا ہے اس کا ہم نے استعمال کیا ہے؟ اپنے گھر کے جھگڑے اس پر دکھا رہے ہیں، اپنے گھر کی ایکٹیویٹیز ہم جو ہے ذاتی چیزیں اس میں دکھا رہے ہیں، دوسرے کی جو ہے پرائیویسی کا ہم خیال نہیں رکھ رہے، دوسرے کے سر پہ ہم کیمرہ لے کے پہنچ جائیں۔ ایک شخص کسی پریشانی میں جا رہا ہے، ہم اپنے صرف پرینک کے چکر میں کہ ہمیں 2 سبسکرائبر مل جائیں گے، ہمیں 2 پیسے مل جائیں گے، اس شخص کو ہم اس کے ساتھ پرینک کرنے کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ ہم نے یوٹیوب کا استعمال بنایا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے یہ چیزیں اگر ہم دیکھیں تو جو انہوں نے اعتراض کیا ہے اس میں غلط کیا ہے؟ اعتراض بالکل صحیح کیا ہے کہ آپ یوٹیوب کھولیے، انڈیا اور دیگر جتنے بھی غیر مسلم ممالک ہیں وہاں کی ویڈیوز آپ کی یوٹیوب پر ٹرینڈنگ میں ہیں۔ اور ٹرینڈنگ کا مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی مشکل لفظ کہہ دیا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ٹرینڈنگ بڑا آسان لفظ ہے، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مطلب یہ ہے ایک ویڈیو اگر ٹرینڈنگ پہ ہے، یوٹیوب کھلتے ہی سب سے پہلے سامنے وہ ویڈیو آتی ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ کے ملک میں اس ویڈیو کو سب سے زیادہ دیکھا گیا ہے، جبھی اس نے آپ کو بھی وہ
سب سے پہلے وہ ویڈیو آپ کو سجیسٹ کی ہے کہ آپ بھی دیکھیے. تو وہ ویڈیو جو ہے کس نے دیکھی ہمارے ملک میں؟ باہر سے لوگوں نے آ کے دیکھی ہے, ہمارے ملک کے لوگوں نے دیکھی ہے. تو مقصد یہ ہے, خلاصہ یہ ہے میری بات کا, کہ ہم نے یہ بڑا ایک آسان ہم نے طریقہ بنا لیا ہے کہ اپنی غلطی اور اپنا جو قصور ہے وہ فوراً دوسرے کے سر پہ ہم ڈال دیتے ہیں. آپ مثال کے طور پہ ٹریفک کا نظام لے لیجئے. جی ٹریفک ہو رہا ہے, آپ کسی سے جا کے پوچھیں بھائی ٹریفک کیوں ہے, کہ جی ٹریفک کا نظام صحیح نہیں ہے, میئر کراچی کو کہے گا, کوئی اپنا گورنر کو کہے گا, کوئی وزیر اعلیٰ کو کہے گا, وزیر اعظم کو کہے گا, اور کوئی بہت ہی جو ہے ہمت دکھائے گا تو وہ فوج کو بھی جو ہے رگڑا لگا دے گا کہ جی فوج یہ نہیں کیا, فوج نے وہ کیا. میرا کہنا اتنا ہے, اور یہ میرے واقعتاً دلی جذبات ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ان کے حق میں نہیں ہوں کہ گورنمنٹ اور جو بھی ان کے عہدے داران ہیں, ٹھیک ہے وہ بھی اپنی ذمہ داری شاید پوری نہیں کر رہے, لیکن ایک حد تک وہ ذمہ داری اور اپنا کام کرنے کے مکلف ہیں, اس کے آگے وہ مکلف نہیں ہیں. بھائی سڑک پر ٹریفک ہے, کیوں ہے؟ کیا سڑک صحیح نہیں بنی ہوئی؟ سڑک بنی ہوئی ہے, اس پر نشان لگے ہوئے ہیں, اس پر اشارے دیے ہوئے ہیں کہ کون سا روڈ کہاں جائے گا, اس پر سگنل ہے, ٹریفک پولیس اس پر کھڑی ہے, اور دیگر چیزیں اس پر ہیں. تو آپ مجھے بتائیے, اب جو ٹریفک ہو رہا ہے, اب جو غلط اوورٹیکنگ ہو رہی ہے, اب جو قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, وہ میئر کراچی نے کی ہے, وہ وزیر اعلیٰ نے کی ہے, وہ کس نے کی ہے؟ ہم نے کی ہے وہ. تو لہٰذا ہم دوسرے کے اوپر, میری آپ سے درخواست ہے, ہمارا بحیثیت ایک قوم اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اپنی غلطیوں کو دوسرے کے اوپر ڈالنے کا جو سلسلہ ہے اس کو اب ہم ختم کریں. اصلاح اگر ہم چاہتے ہیں, تبدیلی اس کا نام نہیں ہے کہ جی حکمران تبدیل ہو گئے, شکلیں تبدیل ہو گئیں, شخصیت تبدیل ہو گئی, یہ تبدیلی نہیں ہے. تبدیلی یہ ہے کہ انسان اپنی اصلاح سب سے پہلے کرے, پھر دوسرے کی اصلاح کرنے میں اس کی مدد کرے, اس کے اوپر کوئی داروغہ نہ بنے, اس کی مدد کرے. تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں, یوٹیوب سے دیکھیے میری کوئی روزی روٹی وابستہ نہیں ہے, الحمدللہ یوٹیوب نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی 2 وقت کی روٹی دے رکھی تھی. یوٹیوب آ گیا, اس وقت بھی 2 وقت کی ہی روٹی الحمدللہ کھا رہے ہیں. یوٹیوب نہیں ہوگا تو بھی انشاءاللہ 2 وقت کی نہیں بلکہ امید ہے اور دعا ہے اللہ تعالیٰ 4 وقت کی بھی روٹی کھلائے گا. یوٹیوب سے الحمدللہ میری تو کوئی روزی روٹی نہیں بندھی ہوئی. ہاں ایسے بہت سے لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ جن کی روزی روٹی اس وقت یوٹیوب اور ان پلیٹ فارم سے جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے یہ پلیٹ فارمز بند کر دیں, وہ کوئی نہ کوئی متبادل تو ڈھونڈ لیں گے, لیکن آپ مجھے بتائیے کیا یہ سلسلہ کب تک چلے گا کہ ایک خرابی کی وجہ سے آپ پورا سسٹم اکھاڑ کے پھینک دیں؟ تو کیا آپ نے کبھی ایسا سوچا ہے کہ جی اپنا اسکول میں ایک شخص یا کسی آفس میں ایک شخص نماز نہیں پڑھتا, آپ سب کو نکال دیں کہ جی ایک شخص نے نماز نہیں پڑھی تھی؟ یا اداروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جی ایک شخص کرپٹ نکلا تھا لہذا پورے کا پورا شعبہ اور پورے کا پورا ڈپارٹمنٹ بند کر دیا جائے؟ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو بات یہ ہے, تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, غلطیاں دونوں طرف سے ہو رہی ہیں, اصلاح کی ضرورت دونوں طرف بھی ہے. جو لوگ بین کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی, وہ بھی قابل اصلاح ہیں, اور ہم جو عوام اس کو چاہتی ہے کہ جی یہ بین نہ ہو, اس میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے. تو یہ میری کچھ معروضات تھیں. اگر میری باتوں سے کسی کی دل شکنی ہوئی ہو, کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.